بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنا غنى النفس، اصل مالداری اور غنا دل کی مالداری اور دل کا غنا ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ دل کے اندر اگر غنا ہے، دل اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی ہے تو انسان مالدار ہے، چاہے اس کے پاس ظاہری مال و دولت نہ ہو۔ ہم جسے مالدار سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، پیسے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں غنی۔ حدیث میں یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ مال کی، عروض کی، ساز و سامان کی بہتات سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے دل سے غنا ہوتا ہے۔ غنا کا تعلق ظاہر سے، مال سے، ساز و سامان سے اور گھر بار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو دل سے ہے، دل کے سکون سے ہے۔ ایک انسان ہے، ظاہری طور پر اس کے پاس اتنا زیادہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ضروریات زندگی کی آسائش اور سہولیات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جو وہ جائز تدابیر اختیار کرنے کے بعد کماتا ہے، اللہ جل شانہ سے جو اسے ملتا ہے وہ اس پر خوش ہے، دل سے مطمئن ہے، راضی ہے اور رضا کے ساتھ اپنے دل کو راضی رکھے ہوئے ہے، یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، یہ ہے اصل میں غنی۔ ایک انسان بہت مالدار، بہت لینڈ لارڈ ہے، بہت ساز و سامان ہے، بہت بڑا گھر ہے، لیکن دنیا تو اسے مالدار کہہ رہی ہے۔ دل کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو گلے، شکوے، شکایات بھرے ہوئے ہیں، غم پریشانیوں سے بھرا ہوا، دل بالکل سکون سے خالی اور ویران ہے، برباد ہے۔ دل میں پوچھیں تو ہزاروں شکوے ہیں، یہ کیوں نہیں ملا تو وہ کیوں نہیں ملا، وہ کیوں مل گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ دل مطمئن نہیں ہے، دل اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، یہ دنیا کا کمزور اور غریب ترین فقیر ہے، یہ غنی نہیں ہے۔ انسان کی جو اپنی خواہشات ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی خواہشات پوری ہو جائیں، کبھی دل خواہشات سے خالی نہیں ہوتا۔ انسان وہ چیز ہے، اس کے اندر وہ جذبہ کار فرما ہے کہ ہر وقت اسے خواہشات ستاتی رہتی ہیں۔ انسان کی خواہشات انلیمیٹڈ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے، وادی، سونے کی وادی، تو یہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسری سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ وہ دوسری کب ملے گی اور کیوں نہیں مل رہی؟ اور جب سونے کی دوسری وادی مل جائے تو پھر بھی یہ راضی نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، بلکہ یہ تیسری سونے کی وادی کی تمنا میں ہو۔ اسی طرح یہ اس کی تمناؤں کا، خواہشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی، دنیا کی کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی، اس کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں۔ گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، ایک حکایت نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اس کے ظاہر سے، اس کے زندگی سے
دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بڑی سکون والی زندگی گزاری ہے اور شاید اس کی ساری خواہشات اور ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس سے انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ کوئی ایسی خواہش جو زندگی میں ابھی باقی ہو، آپ کی زندگی تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں، اور تمہاری زندگی اتنی اچھی گزری ہے کہ کوئی خواہش لگتا ہے باقی نہیں رہی۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ ہاں لگتا، ہاں واقعی میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ایک چھوٹی سی خواہش، اور وہ کیا ہے؟ ایک سفر چاہتا ہوں، مجھے ایک سفر کی خواہش ہے۔ اچھا، کیسا سفر؟ سفر کرنا چاہتا ہوں ایران سے، ایران کی جو گندک مشہور ہے، ایران سے گندک خرید کر چین جانا چاہتا ہوں، اور چین سے چینی برتن خرید کر میں روم جانا چاہتا ہوں۔ پھر روم میں جا کر میں وہاں چینی برتن بیچوں گا، پھر چینی برتن سے جو پیسے ملیں گے اس سے میں ریشم خریدوں گا، اور ریشم خرید کر میں ہندوستان چلا جاؤں، ہندوستان میں یہ ریشم بیچوں گا اور یہاں سے لوہا خریدوں گا، لوہا خرید کر پھر ہندوستان سے میں جانا چاہتا ہوں حلب میں، اور حلب میں جا کر یہ لوہا بیچوں گا، اور اس کو بیچنے کے بعد وہاں سے آئینہ خریدنا چاہتا ہوں، پھر آئینہ خرید کر یمن جانا چاہتا ہوں، پھر یمن سے یمنی چادر خرید کر واپس ایران میں لا کر اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس ایک انسان کی خواہش جو کہ ساری خواہشات کو پورا کر چکا ہے، اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، اس کی خواہش کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواہش ہے، پوری دنیا کے گھومنے کی خواہش اب بھی باقی ہے۔ تو انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو اس لیے قناعت کا سبق دیا گیا اس حدیث کے اندر کہ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کا دل قناعت کی دولت سے لبریز ہے اور جس کا دل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ تدبیر اختیار کی اور جو اس کو حلال طریقے سے آمدنی، پیداوار جو بھی اللہ نے اسے دے دی، بس محنت کرنے کے بعد جو ملا اس پر راضی ہو گیا، یہ سب سے بڑا غنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اے بندے تو راضی ہو جا اس پر جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم فرمایا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے تقسیم فرما دیا اس تقدیر پر تو راضی ہو جا، تکن اغنی الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ جب انسان قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، تدبیر اختیار کرنے کے بعد قناعت کی دولت سے لبریز ہوتا ہے، تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑا مالدار ہے، یہ دل کا غنی ہے، یہ اندر سے غنی ہے، یہ حقیقت میں غنی ہے۔ ورنہ اگر انسان دل کے سکون سے، قناعت کی دولت سے خالی ہو، خواہشات کے نہ ختم ہونے والے اندھیروں میں گرا ہوا ہو، ایسا انسان چاہے جتنا بھی مالدار ہو، دنیا بھی اس کو مل جائے، تب بھی غنی اور مالدار نہیں کہلائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قناعت کی دولت سے، غنائے دل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب www.darsequran.com